کہ قال لما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الغار قال لأبی بکر، کہ جب نبی کریم علیہ السلام غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہہ رہے تھے، کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی اصحابہ یقوم فی البحر، سرکار کریم علیہ السلام غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ جملے سنیے گا، یہ سرکار کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی اصحابہ یقوم فی البحر، کہ میں جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو اس کشتی میں بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ اب بیٹھے اس غار کے اندر ہیں، آس پاس پہاڑ ہے، آمنہ کے لال سیدنا صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ میں جعفر طیار کو کشتی کے اندر دیکھ رہا ہوں اور ان کے دوستوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے اور اگلا جملہ وَأَنظُرُ إِلَى الْأَنصَارِ مُحْتَوِينَ فِي أَوْنِيَتِهِمْ، اور میں انصار کو اپنے گھروں کے صحنوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کے لال فرما رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لأبی بکر، حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں۔ حوالہ کس کا ہے؟ تفسیر قومی کا ہے۔ اب اگلی بات سمجھنے والی، سننے والے بات، فقال ابو بکر وتراہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کے ادراہ تعجب، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک غار ہے، اس کے آس پاس سارا پہاڑ ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے آمنہ کے لال فرما رہی ہے کہ اے ابو بکر، میں جعفر طیار کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر اس کے صاحب بیٹھے ہوئے، میں انصار کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے صحنوں کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ سنا تو ادراہ تعجب کہا کہ سونیا کیا واقعی آپ دیکھ رہے ہیں؟ قال فارنیہم، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا قال من، ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی سونیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ محبت کی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر ہے اور جو جملے سرکار نے فرمائے ہیں، پہلے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس پہ تعجب فرمایا، پھر کہا سنیا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے سرکار کریم علیہ السلام نے کیا کیا، فارنیہ، سنیا کیا آپ مجھے بھی دکھلا دیجئے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فمسح علی عینہ، سرکار کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ اب یار دیکھیے وہ ید اللہ والی ہاتھ جو سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں پہ پھیر رہے ہیں، اس ید اللہ والی ہاتھ پھرنے کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ فرآہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے بھی وہی منظر دیکھ لیا۔ بولو یار بولو سبحان اللہ۔ کہ سرکار نے جو فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر طیار اور ان کے ساتھی کشتی میں ہیں، انصار اپنے گھر کے صحنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی سنیا مجھے بھی دکھلائی نا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں پہ سرکار نے ہاتھ پھیرے تو ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، وہ سارا منظر سیدنا صدیق اکبر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب دیکھ لیا اب دیکھیے تو سرکار کریم علیہ السلام کی اس جملوں کی تصدیق کی ہے سیدنا صدیق اکبر نے، جی ہاں سنیا واقعی ایسی صورتحال ہے۔ اب آمنہ کے لال کیا فرماتے ہیں؟ انت صدیق، تو صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب بھی دوسروں کی ہے، حوالہ موجود ہے، آج بھی اگر آپ کوئی پڑھنا چاہے ان یقول رسائل ہی لا تحزن ان اللہ معنا، اس کے تحت یہ تفسیر قمی کے اندر ہے کہ آپ کون ہیں؟ انت صدیق، آپ صدیق ہیں۔ یہ وہ شان ہے کہ جو آج نہیں مانتا نا ان کی پرانی کتابوں کو تو دیکھیے نا، ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح
ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تفسیر حسن عسکری، یہ بھی ایک ان کی مسترد تفسیر ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جو قربانیاں تھیں یا آپ کے اہل ویاد کی جو قربانیاں تھیں ان کا ذکر ہے تفسیر حسن عسکری کے اندر، کہ اس کے اندر کیا کہا گا، امرک ان تسق صحابہ ابا بکر فإنہ